حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله عز وجل في مقام آخر ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. محترم حاضرین جمعہ، قرآن کریم سورۃ النور کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے رشتوں کی اہمیت۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ جانتے ہیں اگر کوئی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور بڑھاپے تک کی عمر کو پاتا ہے اور شادی بیاہ اپنا خود کرتا ہے اور اپنے بچوں کا بھی کر دیتا ہے، تو تقریباً اکیلا ایک انسان، فرد واحد تقریباً 20 رشتوں سے جڑ جاتا ہے۔ اکیلا ایک انسان اپنے اندر 20 رشتے پاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد ہی فوراً تقریباً
4-5 رشتے فوراً جڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیدا ہوتے ہی کسی کا بیٹا ہو گیا، کسی کا بھائی ہو گیا، کسی کا بھتیجا ہو گیا، تو کسی کا پوتا ہو گیا۔ یہ ددیہالی رشتے ہیں۔ آگے چل کے ان سے اور زیادہ رشتے جڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس کے بھائی کی شادی ہوتی ہے تو ایک طرف دیور کا رشتہ جڑتا ہے، اور اگر بھائی کے بچے ہوں تو پھر چاچا کا بھی رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اگر اس کی بہن کی شادی ہو جائے تو ایک طرف سالہ ہوتا ہے، اور بہن کے بچے ہو جائیں تو پھر ماموں بھی ہو جاتا ہے۔ ٹوٹل تقریباً 8 رشتے جڑ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کا ننیحال سے بھی رشتہ جڑتے ہوئے ایک طرف وہ بھانجا بنتا ہے تو دوسری طرف نواسا بھی کہا جاتا ہے۔ آگے چل کر اگر اس کی شادی بیاہ ہو جائے تو تقریباً پھر 5 رشتے فوراً جڑ جاتے ہیں۔ جیسے نکاح پڑھایا جائے اور جیسے وہ کہتا ہے قبل تو ایک طرف کسی کا شوہر بن رہا ہے تو دوسری طرف کسی کا داماد بن رہا ہے، اور پھر کسی کا بہنوئی بھی بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے آگے چل کر ہو سکتا ہے اسی وقت کسی کا پھوپھا بن جائے اور کسی کا خالو بھی بن جائے۔ تقریباً 5 رشتے سسرال سے جڑ جاتے ہیں، 8 رشتے ددیال سے، 2 ننیحال سے 10، پھر سسرالی رشتے 5، 15، اور پھر آگے چل کر جب وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرتا ہے تو ایک طرف اس کے بچے کی پیدائش کے بعد باپ بنتا ہے، یہ 16واں رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بچوں کی جب وہ شادیاں کرتا ہے اور بچوں کی شادی کر لینے کے بعد پھر اس کے بھی جب بچے ہوتے ہیں تو بچوں کی شادی کے بعد فوراً وہ ایک طرف سسر بنتا ہے تو دوسری طرف کسی کا سمدھی یعنی بیائی بھی بن جاتا ہے۔ اور آگے چل کے جب اس کے بچوں کے بچے ہوتے ہیں، لڑکوں کے بچے ہو تو دادا بن جاتا ہے، اور لڑکیوں کے بچے ہوں تو نانا بن جاتا ہے۔ تقریباً ایک انسان، فرد واحد، ایک ہی شخص تقریباً 20 رشتے اپنے اندر پاتا ہے۔ لیکن اس مشغولیت کے زمانے میں ہم لوگ رشتوں سے جہاں اتنا زیادہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن رشتوں کو اللہ رب العالمین کے حکم سے تو جڑ گیا ہے، لیکن اس کو ہم لوگ نبھاتے بہت کم ہیں۔ رشتوں کو ساتھ لے کر نہیں چلتے، رشتہ داریاں جوڑتے نہیں ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر لوگ قطع تعلق کیے ہوئے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ رشتوں کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کر کے ان سے دوریاں بنائے ہوئے ہیں۔ اور اس بزی اور مشغولیت کے زمانے میں 3 اوقات ایسے آتے ہیں جس میں اکثر و بیشتر لوگ اپنے رشتہ داروں سے مل پاتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ دوری بنائے ہوئے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت موبائل کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے ان کا حال چال لے لیں، ان کی خیریت پوچھیں اور ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کر سکیں۔ اکثر ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کہیں شادی بیاہ ہوتا ہے تب ہم لوگ اکٹھا ہو پاتے ہیں اور رشتہ داروں سے ملاقات ہو پاتی ہے، تب ہم اپنے بچوں کو جا کر بتا پاتے ہیں یہ تمہارے چاچا ہیں، یہ تمہارے پھپھا ہیں، یہ خالو ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اسی طریقے سے عید بقرعید کے موقع پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملاقات ممکن ہوتی ہے، لیکن یہاں بہت زیادہ امکان نہیں ہوتا کہ سارے رشتہ داروں سے ملاقات ہو سکے۔ ہاں، پھر اگر کسی کی موت ہو جائے، میت ہو جائے، تب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سارے رشتہ دار اکٹھا ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ پاتے ہیں۔ تب ان کو یاد آتا ہے کہ یہ تو 5 سال کا تھا، اب جا کے 25 سال کا ہو گیا، میں تو پہچان ہی نہ سکا تو ہے۔ اس قدر دوری ہے کہ سالہ سال بیتتے اور گزرتے جاتے ہیں، اور خود ہم رشتہ داروں سے نہ ملاقات کرتے ہیں، نہ ان سے ملتے ہیں، اور نہ ان کی خیریت پوچھتے ہیں۔ اس قدر دوری بنائے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں سے اکثر و بیشتر لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہم رشتہ داروں سے ملنا چاہتے ہیں، ہم ان کے پاس آتے جاتے ہیں، ہم انہیں بلاتے ہیں، ہم ان کو فون کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں ملتے۔ ہمارے سماج میں کئی ایک ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے پیسہ، جس کی وجہ سے کبھی نہ کبھی اکثر و بیشتر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پیسے کی وجہ سے رشتہ داریاں دور ہو جاتے ہیں۔ جن کے پاس پیسہ ہے وہ کیا سوچتے ہیں، سارے لوگ ہم کو فون کریں، سارے لوگ ہم سے ملنے آئیں، سارے لوگ ہم سے خود آ کر تعلقات کو جوڑیں،
کیونکہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے اور میرے پاس فلاں فلاں ہے۔ یا تو اس کی وجہ سے رشتہ داریاں آپس میں کٹ رہی ہیں یا رشتہ دار باہم ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، یا تو پھر یہ آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں انا پرستی ہے، کہیں نہ کہیں انسان کے اندر ایگو آ گیا، یا یہ کہہ لیں کہ انسان کے اندر تکبر اور گھمنڈ آ گیا ہے اس کی وجہ سے۔ اور کبھی کبھی رشتہ داریاں جو ٹوٹ رہی ہیں غلط فہمیوں کی وجہ سے ٹوٹ رہی ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں، لوگوں کی افواہوں پر ہم کان دھرتے ہیں، لوگ جو بتاتے ہیں اسی کو صحیح مان لیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، جانچ پڑتال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی اور ہم فوراً کٹ جاتے ہیں، دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک سبب ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے رشتہ داروں سے دور رہنے کی۔ اسی طریقے سے ہم نے بہت سارے قانون اپنی طرف سے بنا لیے ہیں جس کی وجہ سے رشتہ دار ہم سے کٹ جاتے ہیں یا ہم خود رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور قانون کیا ہے؟ ہماری سوچ، ہماری فکر یا ہمارے سماج کا قانون یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کے پاس جائے، بڑا چھوٹے کو چھوٹا بڑے کے پاس جائے، چھوٹا ہی بڑوں کو یاد کرے، چھوٹے ہی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے بڑوں کو منانا اور بڑوں سے ملاقات کرنا۔ یعنی بیٹے کی ذمہ داری ہے باپ کو فون کرنا، سالے کی ذمہ داری ہے بہنوئی کو فون کرنا، اسی طریقے سے بھانجے کی ذمہ داری ہے ماموں کو فون کرے، ماموں کو یاد کرے، بھتیجے کی ذمہ داری ہے کہ چچا کے پاس جائے، پوتے اور نواسے کی ذمہ داری ہے وہ دادا اور نانا کا حال چال لے۔ یعنی بڑوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بڑے بڑے ہیں لہٰذا وہ اونچے ہی رہیں گے، اوپر ہی رہیں گے، اور سارے چھوٹے بھاگ بھاگ کر انہی کے پاس جائیں۔ یہ ہم لوگوں نے قانون بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک انسان نے آ کر شکایت کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا اننی لی قرابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں جو اگر ہم ان سے ملتے ہیں، یعنی ہم ان سے رشتہ داری جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں تو قطع تعلقی کرتے ہیں اور دور جاتے ہیں، رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں، معافی کا معاملہ کریں تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جہالت جیسے کام کرتے ہیں، یعنی وہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، ہمارے حقوق کو غصب کر ڈالتے ہیں۔ یہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کی جو شکایت ہے نا، میں بھائی کے پاس جاتا ہوں، بھائی کبھی نہیں آتا، میں اس کو دعوت دیتا ہوں، وہ دعوت نہیں ہمیں دیتا، نہ ہمیں بلاتا ہے، ہم اس کو فون کرتے ہیں، وہ ہمیں نہیں کرتا، ہم اس کی ہر بات کو لیٹ گو کر دیتے ہیں، وہ ہر بات کو پکڑ پکڑ کے ہم سے پوچھتا رہتا ہے ایسا کیوں ایسا کیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سن لینے کے بعد آپ نے کہا کہ اگر ایسا ہی معاملہ ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو اس کے منہ پر گرم راکھ تم پوت رہے ہو یا مل رہے ہو یا پھینک رہے ہو، اگر ایسا ہی ہے، اور اللہ رب العالمین تمہارے پیچھے ایک فرشتے کو لگا دیتا ہے جو تمہاری مدد کرتا رہتا ہے۔ رشتہ داریوں کو اس طریقے سے جوڑنے کا حکم ہے کہ واقعی میں اگر کوئی بھاگ رہا ہے تو ہم اسے پکڑنے کی کوشش کریں، اگر کوئی رشتہ داریوں کو توڑنا چاہتا ہے تو ہم جوڑنے کی کوشش کریں، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ آئے گا تب ہم جائیں گے، عید میں وہ آیا ہے تو بقرہ عید میں ہم چلے جائیں گے، ہمارے بچے کے عقیقے میں آیا ہے تو شادی میں ہم چلے جائیں گے، اس نے ہمیں سنڈے کو دعوت دیا ہے تو اگلے سنڈے کو ہم بلا لیں گے۔ یہ برابری کا معاملہ اگر سوچنے جائیں گے اور یہی سوچ رکھیں گے تو یاد رکھیے دونوں طرف سے غلط فہمی ہوگی اور رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی۔ ہم سب اپنا محاسبہ خود ہی کر لیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، ہم خود ہی بیسیوں رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں، کتنے رشتہ دار ہیں جن سے ہمارے تعلقات مضبوط ہیں، جن سے ہم ملنا جلنا برابر رکھتے ہیں، فون کرتے ہیں، حال چال لیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنا محاسبہ کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الواصل المکافی، برابری کرنا یہ اصل رشتہ نہیں ہے، اصل رشتہ وہی ہے کہ انسان ہر ممکن کوشش کرے رشتہ داریوں کو جوڑنے کی۔ اسی طریقے سے اگر آپ رشتہ داریوں کی اہمیت کا اندازہ لگائیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بے شمار ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں جس میں رشتہ داروں سے جڑ کر رہنے کا، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مل مل کر بیٹھ جائیں، بہت سارے لوگوں کو جگہ نہیں ملی ہے، تاکہ ان کو بھی جگہ مل جائے، پھر جب نماز ہوگی تو انشاءاللہ ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داریوں کو جوڑو، جو رشتہ دار ہیں ان سے مل کر رہو، ان کے حقوق کو ادا کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اللہ رب العالمین نے آگے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین یہ حکم دیتا ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داروں سے مل کر رہو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تقریباً ہر ایک خطبے میں یہ آیت کریمہ آتی ہے، سورۃ النساء، ہر ایک خطیب، ہر ایک مقرر یہ پڑھتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور آخر میں کہتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى، مال کی محبت کے باوجود اسے عطا کرو، کس کو؟ جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو تمہارے قریبی ہیں، ان کے اوپر خرچ کرو۔ صرف نیکی یہی نہیں بلکہ یہ بھی نیکی ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی رشتوں کو نہیں نبھاتا ہے، رشتہ داروں سے جڑ کر نہیں رہتا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، رشتوں کو جوڑتا نہیں ہے، تو یاد رکھیے اس کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اس بات کا دعویٰ کرے، جو کہتا ہے کہ اس کا ایمان اللہ اس کے رسول پر ہے، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داریوں کو جوڑے، رشتہ داروں سے مل کر رہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں، جہاں آپ کے اندر بہت ساری خصوصیات تھیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں پر بہت زیادہ دھیان دیتے تھے۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور کہتے ہیں قد خشیت علی نفسی، میں اپنے جان کے بارے میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں، زملونی، اماں خدیجہ سے کہہ رہے مجھے چادر اڑھاؤ۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہاں آپ کی بہت ساری خوبیوں کا تذکرہ کیا تھا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز جو ہے آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ضائع برباد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کو ملا کر لے کر چلتے ہیں، یہ آپ کے اندر خوبی ہے، اس لیے آپ کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جب بہت سارے لوگ مکہ میں ستائے جانے لگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دیا صحابہ کرام کو کہ یہاں مدینہ سے نکل کر حبشہ چلے جاؤ، تو حبشہ چلے جانے کے بعد نجاشی بادشاہ کے پاس مکہ کی طرف سے جو بھیجے گئے تھے ابو سفیان کہ جاؤ وہاں کے نجاشی بادشاہ سے بات چیت کرو، اور جو لوگ یہاں سے بھاگ کر گئے ہیں ان کو وہاں سے کہو کہ اپنے ملک سے بھگائے نکالے تاکہ مجبور ہو کر پھر یہاں آئیں۔ تو ہرقل نے باقاعدہ صحابہ کرام میں سے ایک دو کو بلوایا تھا اور ان سے بات چیت کیا تھا۔ حضرت جعفر ان کے سامنے حاضر ہوئے تھے، ایک طرف سفیان تھا، تو ہرقل نے بہت سارے سوالات کیے تھے، تو حضرت جعفر نے ایک جواب یہ بھی دیا تھا، جب پوچھا تھا کس بات کا حکم دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کا، اس کی عبادت کرنے کا، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا، وہی ایک جواب یہ بھی دیا تھا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم رشتہ داریوں کو جوڑیں، رشتہ داروں کو جوڑ کر رہیں، ان کے ساتھ مل کر رہیں۔ اسی طریقے سے رشتہ داریوں کو اگر آپ توڑے ہوئے ہیں، بھائی سے ناراض ہے، سسر سے ناراض ہے، یا اسی طریقے سے بہنوئی سے ناراض ہے، خالہ سے ناراض ہے، کسی سے بھی اپنے رشتہ داروں میں ناراض ہے، یاد رکھیے آپ صرف نماز، روزہ، حج، عبادت، عمرہ، تلاوت، صدقہ خیرات کے ذریعے سے اگر یہ سوچیں گے کہ ہم جنت حاصل کر لیں گے اللہ کے حقوق ادا کر کے،
تو بندوں کے حقوق میں اگر کوتاہی ہے، کمی ہے، ان کے حقوق کو غصب کیا ہوا ہے، ان کے حقوق کو دبا لیے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، یاد رکھیے آپ اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر سکتے، آپ جنت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یحل لامرئ مسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز اور درست ہے ہی نہیں، اس کے لیے یہ بات حلال ثابت ہی نہیں ہوتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ یہاں تو اپنے سگے ہیں جن سے رشتہ مضبوط رشتہ ہے، ان کو چھوڑے ہوئے ہیں اور زمانے سے چھوڑے ہوئے ہیں۔ کیوں چھوڑے ہوئے ہیں؟ یا تو غلط فہمی ہے، یا تو یہ ناک جو بیچ میں آ جا رہی ہے، ناک نہ کٹے، پورے رشتہ دار کٹ جا رہے ہیں، پورے خاندان ایک دوسرے سے کٹ جا رہا ہے، لیکن ناک اتنی مضبوط ہے، کس چیز کی بنی ہوئی ہے، اس کو کاٹنے کے لیے تیار نہیں، کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ رب العالمین کی بات کو جو مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جو سچی محبت کرتا ہے، اور بیچ میں ناک اور انا پرستی کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے اندر کے ایگو کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے اندر کو یہ نہیں سوچتا کہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، میری عزت کم ہو جائے گی، لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ تھک کے چاٹ لیا، یہ سب باتوں کی پرواہ ہرگز نہیں کرتا۔ کون؟ جس کا ایمان مضبوط ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو یہ اپنے آپ کو جو اپنے لیے صحابہ کرام کو آئیڈیل اور نمونہ مانتا ہے، وہ ان تمام باتوں کو لیٹ گو کر کے، پیچھے پھینک کر کے، ان باتوں کا خیال نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آ جائے تو فوراً قبول کرتا ہے، فوراً عمل کرتا ہے۔ اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو باقی تمام باتوں کو ہم چھوڑ کر پہلے اس پر لبیک کہیں، عمل کریں۔ اگر آپ میں سے کسی کے اندر بھی یہ کمی ہے، کوتاہی ہے، خامی ہے، تو آج ہی اس کمی کو ختم کر دیں۔ جن سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، جن سے بول چال بند کیے ہوئے ہیں، جن سے آنا جانا ربط بالکل چھوڑ چکے ہیں، اور جن سے ملاقاتیں ہو گئے زمانے نہیں ہوئے ہیں، آج ہی یہاں سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے ان کو فون کریے، ان کا حال چال لیجئے، ان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کے الفاظ کہیے، اور اگر آپ کی غلطی ہے تو ان سے معافی مانگیے، تاکہ اگر اس حال میں خدا نخواستہ آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو ادا کرنے والے بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، اپنی بات پر اٹل رہے، ہماری کوئی غلطی نہیں، اس نے سامنے سے ایسا کیا، مجھے مجبوراً جواب میں ایسا کرنا پڑا، دنیا بھر کی بات کو لے کر بیٹھے رہیں گے، تو اس حال میں اللہ سے ملاقات ہوگی کہ اللہ رب العالمین کی باتوں کو آپ نے ٹال دیا، اپنے انا کے لیے، اپنے غرور اور تکبر گھمنڈ میں اللہ رب العالمین کی بات کو قبول نہیں کیا، آپ مجرم ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت کی، ہر جمعرات اور سوموار کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے بندوں کے اعمال کو حاضر کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، یا یہ کہ جنت کو کھولا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے۔ کس کی مغفرت نہیں کرتا؟ کہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو معاف کر دے، آپ کی خطاؤں کو بخش دے، آپ کو جنت میں داخل کر دے، اپنے رحمت میں ڈھانپ لے؟ کون نہیں چاہتا؟ اسی لیے تو ہماری عبادتیں ہیں، اسی لیے تو ہمارا جینا اور مرنا ہے، اسی لیے تو ہماری ساری کوششیں ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر کیا فائدہ دنیا میں رہ کر کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے عذاب کے شکار ہو جائیں؟ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین جو آپس میں قطع تعلق کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو آپس میں رشتہ دار ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت نہیں کرتا، انہیں معاف نہیں کرتا، ان کی بخشش نہیں کرتا، بلکہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ انہیں ذرا موقع دے دو، انہیں ذرا موقع دے دو تاکہ اپنی غلطی کو سدھار لیں، تاکہ یہ دونوں باہم مل جائیں۔ کتنا بڑا ہمارا اور آپ کا نقصان ہو رہا ہے اگر ہم نے بھائی سے رشتہ توڑ لیا ہے، اپنے سسرالی رشتے خراب کر لیے ہیں، ددیالی رشتے خراب کر لیے ہیں، ننیحالی رشتے خراب کیے ہوئے ہیں، یا ہماری جو پرسنلی ہماری ذات سے رشتے ہیں، یعنی بیٹے کا کسی کا دادا ہیں، کسی کے نانا ہیں، کسی کے سسر ہیں، کسی کے سمدھی ہیں، اگر اس اعتبار سے ہمارے رشتے خراب ہیں تو یاد رکھیے ہم اور آپ روزانہ جو سوموار اور جمعرات آ رہا ہے ہماری زندگی میں، ہم اللہ رب العالمین کی مغفرت سے محروم ہیں۔ یاد رکھیے یہ ایسا عمل ہے قطع تعلق جس سے اللہ تو راضی نہیں ہوتا، ابلیس ضرور راضی ہوتا ہے۔
ہمارا دشمن ابلیس ہمارے اس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے. اللہ رب العالمین تو ناراض ہوتا ہے، اگر وہ راضی ہوتا تو معاف کر دیتا. شیطانی عمل ہے، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے. یاد معلوم ہے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلے شیطانوں کو دور دراز ادھر ادھر گمراہی پھیلانے کے لیے، لوگوں کو برائی اور گناہ کے کاموں میں لگانے کے لیے بھیجتا ہے. سارے کے سارے شیاطین آ کر حاضری دیتے ہیں جن کو وہ بھیجتا ہے، اور اپنے اپنے اعمال کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے چوری کروا دیا، ڈکیتی کروا دیا، مار پیٹ کروا دیا، فلاں فلاں فلاں. ایک شیطان آ کر کہتا ہے، ابلیس اتنا خوش نہیں ہوتا، ایک شیطان آ کر کہتا ہے میں میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ دونوں میں جدائی کروا دیا، دونوں کو الگ کروا دیا. غلط فہمی کی وجہ سے کتنے سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. میاں بیوی آپس میں تھوڑی تھوڑی باتوں کو لے کر جھگڑا چالو ہوتا ہے، ایک لمبا جھگڑا ہو جاتا ہے اور اتنی دوریاں ہو جاتی ہیں، طلاق تک ہو جاتی ہے. کہاں سے ہوتا ہے؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، اور اس شیطان کی مدد کرنے والے انسانی شیاطین بہت سارے ہوتے ہیں جو غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. ابلیس سے کہتا ہے کہ میں پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ دونوں میں جدائی کروا دیا. ابلیس اتنا خوش ہوتا ہے، گلے لگا دیتا ہے اور تھپ تھپی مار کر کہتا ہے تو نے بیسٹ کام کیا، تیرا کام بڑا اچھا ہے، بڑا نرالا ہے، تو نے اچھا کام کیا. یہ شیطانی عمل ہے، یہ ابلیس کا کام ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے دور کریں، آپس میں رشتہ داریوں کو ختم کریں. اسی طریقے سے آخری بات، آخری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری عمر میں برکت ہو جائے، ہماری روزیوں میں برکت ہو جائے، اسی طریقے سے ہماری زندگی برکت بھری ہو. ہم میں سے ہر کسی کو کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اسی وقت میں اتنا کام کر لے جائیں جتنا ہمیں ڈبل محنت کرنے کے بعد بھی اتنا کام نہ ہو سکے، یا ہماری روزی میں خوب برکت ہو. ہم میں سے ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویبسط فی رزقہ فلیتق اللہ ولیصل رحمہ. تم میں سے جس کی بھی یہ خواہش ہو، جس کی آرزو ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کی عمر میں برکت ہو جائے اور اس کے رزق میں خوب برکت ہو جائے، اسے چاہیے کہ اللہ کا تقوی اپنے اندر پائے، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرے. اللہ کا تقوی کا کیا مطلب؟ ہر ایک گناہ صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑ دینا. موقع نہیں ملا اس لیے نہیں کیے، پھر کہو میں نے فلاں کام نہیں کیا ہے. یہ تقوی نہیں. اللہ کے ڈر سے موقع ملا پھر بھی نہیں کر رہے، یہ اللہ کا ڈر. عہدہ اور منصب چلا جائے گا اس کے ڈر سے، نام بڑا اچھا ہے، لوگ بڑا شریف سمجھتے ہیں، لوگوں کے درمیان بدنامی ہو جائے گی، لوگوں کے درمیان تھو ہو جائے گی، اس کے ڈر سے گناہ نہیں کر رہے. لوگوں کے درمیان ہمارا جو ہے بڑا عزت ہے، بڑا اکرام ہے، عہدہ و منصب ہے، چھن جائے گا، اگر اس کے ڈر سے گناہ نہیں کر رہے. یہ تقوی نہیں ہے. تقوی یہ ہے ساری چیزیں حاضر ہیں. کیسے یوسف علیہ السلام اپنے دامن کو بچا کر نکل گئے، ایسے ہی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تنہائی میں ہو کہ لوگوں کے سامنے ہو، اللہ کے ڈر سے اپنے پورے جسم کی حفاظت کریں نافرمانیوں سے. یاد رکھیے یہی ہے تقوی، یہی ہے تقوی. اگر یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہم رشتہ داریوں کو جوڑنے لگیں، رشتہ داروں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر کے زندگی گزاریں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے عمر کو لمبی کر دے گا، عمر میں برکت دے گا اور رزق میں برکت دے گا. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی رشتوں کے تعلق سے. حالانکہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ ایک خطبے میں اس کو پورا کر پانا ناممکن ہے. میں نے بس اشارے کے طور پر کچھ باتیں رکھی ہیں، ورنہ رشتہ داروں کے جو اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، یا دنیا اور آخرت میں جو اس کے فوائد ہیں، یا رشتہ داریوں کو توڑ دیں تو اس کے کیا نقصان ہیں، اگر ان تمام باتوں کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو ایک خطبہ نہیں، کئی خطبے ہوں، لگاتار ہوں، تو انشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ موضوع بیان کیا جا سکتا ہے. پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی کو آپ موضوع یہ دیں تو انشاءاللہ اچھے سے سمجھا سکیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آپس میں مل جل کر زندگی گزارنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ ہم رشتوں کو جوڑ کر چلیں،
رشتوں کو توڑنے والے نہ بنے۔ رب العالمین ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما، جو مریض ہیں ہاسپٹل میں یا گھر میں جہاں کہیں بھی ہیں اللہ رب العالمین ان کے مرض کو دور کر دے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دے، جو اس دنیا سے مومنین موحدین متقین جا چکے ہیں رب العالمین ان کی بشری خطاؤں کو معاف کر کے انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔